بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک دوشیزہ اور جن ذات کے نکاح کی پر اسرار کہانی۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی اور رہائش کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اسی ہاسٹل میں ایک باجی تھی جن کا نام زرینہ تھا، اور وہ عمر کے لحاظ سے ہم سب سے بڑی تھی۔ وہ ہر کام میں ماہر تھی، ہم سب ان سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بہت دلچسپ تھی۔ ہم جب بھی کام سے فارغ ہوتے تو ہم سب زرینہ باجی کو گھیر کے بیٹھ جاتے اور وہ ہمیں مختلف قصے اور کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ایک روز جب ہم ان کے کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ ہمیں ایک کہانی سنانے لگی۔ بتانے لگی کہ ان کے جاننے والوں میں سے ایک رشتہ دار وشاکھاپٹنم، جو کہ انڈیا کا ایک معروف شہر ہے، وہاں رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کل 3 ہی افراد تھے، امی، ابو اور ان کی بیٹی۔ ان کی بیٹی، جس کا نام فضہ تھا، نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے گھٹنوں سے بھی بڑے بڑے بال اس کی خوبصورتی کو دوبالا کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی پرکشش لڑکی تھی، جو کوئی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ فضہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ سلیقہ مند بھی تھی۔ وہ اپنے پورے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ ہمیشہ جلدی کام ختم کر کے نہا لیا کرتی تھی، پر اس دن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کافی دیر ہو گئی اور کام سے فارغ ہوتے اور نہاتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ فضہ نہا لینے کے بعد، چونکہ اس کے بہت لمبے بال تھے، گھر میں بجلی بھی نہیں تھی، تو بالوں کو خشک کرنے صحن میں آ گئی۔ وہاں بال سکھانے لگی۔ اس کی امی نے بہت منع کیا، لیکن بس آئی کرتے کرتے بالوں کو خشک کرتی رہی۔ شام گزر گئی، رات بھی کام کی مشغولیت میں پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرے دن صبح جب ناشتے سے فارغ ہو کر فضہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مسلسل گھورے جا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے لگا کہ ایک بلّا ہے، سیاہ رنگ کا، جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں۔ وہ نہ جانے کب سے اسے کام کرتے دیکھ رہا ہے۔ فضہ اسے اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بال آگے کو آ رہے تھے۔ انہیں سمیٹتے ہوئے دوبارہ اس کی نظر بلے پر پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، نہ جانے کیوں، پر وہ بلّا تو جیسے وہاں جم کر رہ گیا تھا۔ فضہ نے ایک بار پھر اسے نظر انداز کیا کہ عام سا ہی بلّا ہے، کیا پتہ کھانے کی خوشبو سونگھ کر آ گیا ہو۔ پھر کچن سے ڈائننگ ہال سے کمرے تک، نہ جانے کب تک وہ بلّا کبھی کھڑکی سے تو کبھی دروازے کی اوٹ سے فضہ کو اپنی نظروں کا شکار بناتا رہا۔ اسی طرح پورا دن گزر گیا۔ پھر تو اس دن سے یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ بلّا روز متعینہ وقت پر آ کر ایک جگہ سے لگ کر ٹکی باندھے ہوئے فضہ کو ہی دیکھتا رہتا۔ فضہ کا دھیان ہمیشہ تو وہ کھینچ نہ پاتا تھا، مگر جب بھی فضہ کی نظر اس بلے پر پڑتی تو اسے اچھا محسوس نہ ہوتا۔ وہ اسے بھگانے کی غیر اہم سی کوشش بھی کرتی، لیکن اس کے باوجود بلّا ٹس سے مس نہ ہوتا، تو پھر وہ بھی دھیان نہ دیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ ایک مرتبہ فضہ کا موڈ کسی بات پر بہت خراب تھا، اور اتفاق سے اسی دن اس کے والدین بھی گھر پر نہ تھے۔ وہ معمول کے مطابق کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے بلے پر پڑی، جو کہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فضہ نے اسے بھگانے کی کوشش کی، وہ نہ بھاگا تو فضہ نے اپنے سامنے موجود چھری کو اٹھا کر اس کی طرف اسے بھگانے کے ارادے سے الٹا کر کے اچھال دیا۔ اس چھری کی نوک جا کے سیدھا بلے کے شانے پر لگی۔ اس سے خون رسنے لگا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید اسے گہرا زخم آیا ہے۔ حالانکہ فضہ اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی، وہ تو بس ڈرانے اور بھگانے کے طور پر اس نے ایسا عمل کیا تھا۔ فضہ نے بلے کو سامنے جا کر دیکھنا چاہا، لیکن وہ اٹھ کر تیزی سے باہر چلا گیا۔
فضا کو کسی مخلوق خدا کو انجانے طور پر تکلیف میں دیکھ کر بہت غم ہوا۔ رات دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، اور پھر نہ جانے کب فضا نیند کی وادیوں کی مسافر ہو گئی۔ صبح اسے بے صبری سے اس بلے کا انتظار تھا کہ اگر وہ آ جائے تو وہ کم از کم اس کی مرہم پٹی کر دے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس دن وہ بلہ نہ آیا، اور پھر اس دن کیا، وہ بہت دنوں تک نہ آیا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے، اب تو فضا بھی کچھ اس واقعے کو بھولنے لگی تھی۔ ایک دن شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد جب فضا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، تبھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فضا کے بابا جانی اٹھ کر دروازہ کھولنے گئے۔ کسی انجان مہمان کی آمد پر فضا کی والدہ نے فضا کو اندر جانے کو کہا۔ فضا چائے کی ٹرے سنبھالتے کچن کی طرف جانے لگی۔ آنے والے مہمان عام انسانوں سے کچھ الگ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ ان کے قد بہت لمبے تھے، ان کی سرخ و سفید رنگت اور سنہرے بال تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ سلام کے بعد فضا کے ابو نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ مہمان بیٹھتے ہی بلا کسی تمہید کے کہنے لگے، چلیں پھر کل کے نکاح کی تیاری کر لیتے ہیں۔ فضا کے امی ابو تو حیران تھے کہ نہ تو ان کے رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے، نہ ہی محلے میں کسی کی، تو پھر کیسا نکاح، کس کا نکاح؟ اس کے بابا جانی نے حیران ہوتے ہوئے مہمانوں سے پوچھا، آپ شاید کسی غلط پتہ پر آ گئے ہیں، یہاں تو کسی کا نکاح نہیں ہے۔ انجان مہمان کہنے لگے، جی ہاں، آپ ہی کی بیٹی کا نکاح ہے، ہمارے بیٹے عبداللہ سے۔ فضا کے والدین تو جیسے صدمے میں آ گئے۔ اس کے بابا غصے سے کہنے لگے، جناب کچھ ہوش تو ہے، یہ شریفوں کا گھر ہے، آپ کی جرت کیسے ہوئی ایسی بیہودہ بات کرنے کی؟ ہم مہمان کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی غیر اخلاقی رویے کی طرف نہ ابھاریں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا چائے پی کر تشریف لے جائیں، آپ شاید کسی غلط پتہ پر آ گئے ہیں۔ مرد مہمان نے کہا بلا کسی بحث اور اپنی شناخت چھپاتے ہوئے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم قوم جنات سے ہیں، اور ہمارا ایک ہی بیٹا عبداللہ ہے، بقول اس کے جو اس نے ہمیں بتایا کہ معمول کے مطابق جب ہمارے قبیلے کے لوگ بعد مغرب اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو میرے بیٹے کی نظر آپ کی بیٹی پر پڑی، جو اپنی سریلی آواز میں کچھ گاتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لمبے بالوں کو سکھانے میں مصروف تھی۔ تبھی سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہم نے ابتدا میں اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نکاح ہمارے قبیلے میں ممنوع ہے، مگر وہ نہ مانا۔ وہ روزانہ یہاں آیا کرتا تھا، پھر ایک دن آپ کی بیٹی نے اسے چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ وہ زخم بہت گہرا تھا کہ ناسور بنتا گیا۔ ویسے تو ہم ایسا کرنے والوں اور ہمیں نقصان پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن صرف عبداللہ کی ضد کی وجہ سے ہم کسی بھی عملی کارروائی سے اب تک گریز کر رہے تھے۔ ہمارے بہت علاج معالجے کے بعد وہ کچھ بہتری کی طرف ہے، مگر وہ نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے۔ اس کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس کی جان پر بھی بن سکتی ہے۔ ہم اپنے بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نکاح آپ کی بیٹی فضا سے کر دیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری بتائی ہوئی کسی بھی بات پر شک و شبہ ہو تو بے شک فضا سے پوچھ لیں۔ تبھی فضا کی ماں کے ذہن میں وہ سارا قصہ آ گیا جو فضا نے کچھ دن پہلے بلے کے بارے میں بتایا تھا۔ انجان مہمان کہنے لگے، ہم بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نکاح منعقد کر دیا جائے، یہی آپ کے اور آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم کل اسی وقت گواہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کچھ اہتمام کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، انکار کی صورت میں آپ کی بیٹی جان سے جائے گی۔ یہ سب کچھ بتا کے سلام کرنے کے بعد وہ جنات غائب ہو گئے۔ فضا کے والدین کی حالت تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ فضا اب تک کی ساری باتیں پردے کے پیچھے سے لفظ بہ لفظ سن رہی تھی۔ اس کی آواز تو جیسے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی تھی۔
فضا کی والدہ تو اچانک ہی چکر کھا کر گر گئی۔ فضا کے بابا نے اپنی بیگم کو سنبھالا اور فضا کو پانی لانے کو کہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو کافی رات گزر چکی تھی۔ فضا اور اس کے والدین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کون انہیں اس مشکل حالات میں مدد کرے گا۔ اس کے بابا جانی نے بہت سے عاملوں کے ساتھ اور پیر و فقیروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کام نہ آیا۔ ان کے پاس اب صرف چند گھنٹوں کا ہی وقت تھا، کیونکہ عبداللہ کے والدین انہیں یہ دھمکی دے کر جا چکے تھے کہ اگر انہوں نے آج فضا کا نکاح ان کے بیٹے سے نہ کیا تو ان کی بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جائے گی۔ فضا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر ہزاروں خواب دیکھے تھے، ان کے ہزاروں ارمان تھے۔ آج شاید ہر خواب دم توڑ رہا تھا اور ہر ارمان سر جھکا چکا تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کچھ ہی پل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فضا تو ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ اس دنیا کی ہی نہ ہو، بس ایک جگہ پڑی ہے تو پڑی ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ کل سے گھر میں کسی نے ایک لقمہ تک نہ کھایا تھا۔ فضا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک انجانے میں کی ہوئی غلطی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی۔ بالآخر وہی ہوا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی ان کے دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ وہی انجانے مہمان اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹا عبداللہ بھی تھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ یہ وہی گھڑی تھی جب عبداللہ کا فضا سے نکاح ہونا تھا۔ فضا کے والدین کو فضا کی جان پیاری تھی۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو سفید لباس میں ملبوس کیا اور ڈائننگ ہال کی طرف لے آئے۔ چند گواہوں کی موجودگی میں جن ذات عبداللہ کا نکاح فضا سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد عبداللہ نے فضا سے کہا کہ اگر تم اپنے والدین سے اچھے طریقے سے ملنا چاہتی ہو تو خوب مل لو۔ ایک بات یاد رکھنا، آج تمہاری زندگی میں تمہارے والدین کے ساتھ یہ آخری رات ہوگی۔ آج کے بعد ہم تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد تم اپنے والدین سے کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاں، مگر صرف ایک بار پوری زندگی میں کسی ایک موقع پہ جب تم چاہو تو اپنے والدین سے ملنے آ سکتی ہو، لیکن اس ملاقات کے لیے بھی تمہیں کچھ شرائط پر پابند کر دیا جائے گا۔ فضا کے والدین، جو پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے جن ذات سے زبردستی نکاح پر غم زدہ تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو تڑپ کر ہی رہ گئے۔ بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اپنی بیٹی سے آخری جملے کہے کہ اے بیٹی، ہم نے ہمیشہ دعاؤں میں تمہاری خوشیاں ہی مانگی تھی، اور آج بھی ہماری یہی دعا ہے کہ تم کہیں بھی رہو سدا خوش رہو۔ فضا کے والدین نے فضا کو گلے سے لگایا۔ فضا کے آنسو تو گویا اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے۔ فضا نے اپنے والدین کو آخری سلام کیا، اور اس طرح جن ذات عبداللہ فضا کو لے کر اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، فضا نہ آئی۔ فضا کے والدین اس کی یاد میں تڑپتے رہے۔ فضا کی جدائی کے غم میں اس کی ماں نڈھال ہوتی رہی، اور اسی طرح دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ عبداللہ نے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں صرف کسی ایک موقع پہ اپنے والدین سے ملنے آ سکتی ہو۔ فضا نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے والدین میں سے جس کسی کی بھی پہلے وفات ہوئی اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب فضا کی والدہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ نے اسے اس کی ماں کے گھر پہنچا دیا۔ سارے رشتہ دار ان کے گھر میں موجود تھے۔ فضا کے والد اور سبھی رشتہ دار جانتے تھے کہ فضا نہیں آئے گی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک فضا ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ ہر کسی کی نظر فضا پہ تھی۔ فضا کی گود میں جو بچہ تھا وہ نہایت ہی خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ فضا گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ گئی اور کافی دیر تک روتی رہی، اور اس کے رشتہ دار بھی اسے غم زدہ نظروں سے دیکھتے رہے اور اس کے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ ہر کسی نے فضا سے بات کرنا چاہی، لیکن فضا نے اپنا منہ نہ کھولا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فضا ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔
اور اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کی گود میں کھیلتا ہوا بچہ مسلسل اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر کسی کی نظر اس بچے پر تھی۔ آخرکار کیا وجہ تھی کہ فضا کچھ بول نہیں رہی تھی؟ فضا نے کیوں کچھ بھی نہ کہا؟ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ آخر تدفین کے بعد اس کے بابا جانی اس کے پاس آئے۔ اتنی مدتوں بعد اپنی بچی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بڑی پیار محبت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے صرف اتنا ہی پوچھا کہ فضا تم ٹھیک تو ہو، خوش تو ہو نا؟ شاید اسی جملے کا جواب بھی فضا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے سینے سے لگ کر یہ کہہ دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ یہ اس کا آخری جملہ تھا کہ چند لمحوں میں اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس کھیل رہا تھا اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ فضا پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ ہر طرف شور شرابہ مچ گیا کہ وہ خوبصورت بچہ جو فضا کی گود میں تھا، جو یقیناً اس کا بیٹا تھا، وہ کہاں ہے؟ ہر کوئی اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن فضا کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو اسے بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے جذبات میں آ کر وہ غلطی کر دی۔ اس نے اپنے بابا کے پوچھنے پر انہیں تفصیل بتا دی کہ وہ عبداللہ کے ساتھ بہت خوش ہے اور اسی پیار کا یہ پیارا سا تحفہ بیٹے کی صورت میں ہے۔ جنزاد عبداللہ نے فضا کو اس کے والدہ کے جنازے میں جانے سے پہلے ایک تاکید کی تھی کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنی دیر بھی تم وہاں رہو گی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرو گی، اور اگر تم نے غلطی سے بھی ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیا تو یہ تمہارے لیے بھیانک انجام ثابت ہوگا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ عبداللہ فضا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے فضا کو منع کر دیا تھا؟ شاید قوم جنات اپنی دنیا کی باتیں کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، یا پھر یہ ان کے قبیلے کی روایت۔ جو بھی تھا، فضا اس بات کی پابند تھی۔ اس نے اپنے جنزاد شوہر کی حکم عدولی کی اور پھر وہی ہوا جو اس کے ساتھ ہونا تھا۔ اسے اس غلطی کا بھیانک انجام بھگتنا پڑا۔ اس کا جنزاد شوہر عبداللہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر اور اپنے بیٹے اسد کو ساتھ لے جا کر جا چکا تھا۔ فضا اور اس کے والد بہت انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ واپس آئے گا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس دن کے بعد سے فضا کی حالت بگڑنے لگی اور وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ آج بھی اسے دورے پڑتے ہیں، شاید اپنے بیٹی کی جدائی کے غم میں، یا پھر اپنے جنزاد شوہر عبداللہ کی بتائی ہوئی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب تو اس کے والد بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور فضا آج بھی کسی ویلفیئر ٹرسٹ ہوم میں رہتی ہے۔